السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزیز اور محترم صدر مجلس، علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میں مختصر وقت میں مختصر ہی باتیں کروں گا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ تو یقیناً علماء دین کی ہے، اور آج کا یہ اجتماع اور یہ مجلس اور یہ سیمینار انتہائی اہم ہے کہ قوم کی تربیت کی جو اصل معمار ہے ان کو یہاں جمع کر کے ان کو ایک اس سلسلے میں، صفائی اور ستھرائی کے سلسلے میں اور پانی کے استعمال کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے تذکیر کی جا رہی ہے۔ علماء اور خطبہ کی اہمیت سے اس بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا، اور میری بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے جتنی بھی علماء حضرات اور خطبہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، قوموں کا بیانیہ بنانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کے خطبے اور ان کی درس اور تدریس کے سلسلے بڑے اہم ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمان قوم جو ہمارے صوبہ اور ہمارے ملک کی پوری قوم کی رہنمائی کی جو اصل ذمہ داری ہے اس میں وہ علماء کرام کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خطبات کو یہ بیانیہ بنانے میں، ایک بیانیہ نہیں بلکہ کئی بیانیے بنانے میں لگا دے، اور یہ جلدی بن جاتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کی تعلیم جو عموماً علماء کرام دیتے رہتے ہیں، آج کے اس مجلس کے نتیجے میں اس پہ مزید توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو المیہ ہے، آج مجھے خوشی ہے کہ کچھ ذمہ دار حضرات، خصوصاً لوکل گورنمنٹ کے صوبائی سطح پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور ہمارے جتنے ناظمین ہیں وہ بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر ایک علماء کی ذمہ داری اور افراد کی ذمہ داری اور قوموں کی ذمہ داری۔ قوموں کی حیات اور قوموں کی زندگی ان کے اقدار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ قومیں زندہ رہتی ہے جو اپنے اقدار کو زندہ رکھتی ہے، اور جو قومیں اپنے اقدار کو ختم کر دیتی ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی روایات، جو ظاہر بات ہے ہماری روایات اسلام کی روایات اور اسلام کے احکام اور قرآن و سنت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، ان روایات کو اگر ہم نے ختم کر دیا تو ظاہر بات ہے ہماری یہ قوم پھر زندہ نہیں رہے گی۔ دینی اقدار اور دینی روایات کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی اور امکان نہیں ہے۔ اس لیے سرکاری سطح پر ہمارے اپنے جو دینی روایات ہے اور اقدار ہے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے جو بہت صاف اور ستھری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ۔ اس لیے ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی گھر کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارا بیڈ روم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سجایا ہوا ہوتا ہے، ہمارا اپنا باتھ روم بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر بڑا خوبصورت چمن بھی بنا ہوا ہوتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، اور اندر جا کے بڑا زبردست۔ لیکن ہمارے گھروں کے باہر جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ان ڈھیروں کو صاف کرنے والا نہ یہ گھر والا ہوتا ہے، اور آپ سب لوگ بیٹے ہیں، نہ ہمارے سرکاری ادارے، نہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس میں حرکت میں آتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ بھی ایک المیہ کے طور پر بات کروں گا کہ ہمارے ہاں قومی سوچ ختم ہو گئی ہے۔
ہم انفرادی سوچ والے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو اپنے لیے سوچتے ہیں، قوموں کے لیے اور قومی خزانے کی حفاظت کے لیے کبھی نہ ہم نے سوچا اور نہ ہمارے افسران صاحبان نے سوچا ہے، اور اس کی تصدیق میرے خیال میں یہ پوری مجلس کرے گی اور ہمارے ذمہ داران بھی کریں گے۔ اگر یہ قومی سوچ پیدا ہو گئی، اجتماعی مفاد کے بارے میں اگر ہم فکر مند ہو گئی، تو مجھے یقین ہے کہ قومی مفاد کی حفاظت اگر ہر فرد نے لی تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پانی کی ٹونٹی بہہ رہی ہوتی ہے، میں حیات آباد میں رہتا ہوں، وہاں پانی کی ٹونٹیاں ہیں، انتظامات ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے گھر کی ٹونٹیاں اور بلب تو سارے بند کر کے باہر نکلتا ہے، کوئی پانی نہیں بہنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن باہر پانی بہہ رہا ہے، سڑکوں پہ بہہ رہا ہے، چمن میں ٹونٹی کلی ہے، اس کو کوئی بند نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ صرف پانی نہیں بلکہ بجلی کے لائٹ کو بھی کوئی بند نہیں کرتا۔ قومی خزانے کی حفاظت، قومی مفاد کی حفاظت، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں اس بارے میں ایک تجویز یہ بھی دوں گا، تجویز نہیں بلکہ درخواست کروں گا کہ علماء کی تو ذمہ داری ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میں آج ان تمام علماء کی طرف سے جو یہاں لوکل گورنمنٹ کے ہمارے سارے ذمہ دار بیٹے ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جب لوکل گورنمنٹ نے سینیٹیشن کا پورا نظام بچایا ہے، اس نظام میں زنگ لگ گیا ہے، اس کا پانی نکل رہا ہے، اور اس کے اندر گٹرز کا جو سسٹم ہے وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور وہ سارا مل کے گھروں کے اندر جا رہا ہے، اس میں علماء کیا کام کریں گے؟ تو میری درخواست ہوگی کہ شہر کے اندر اور ہمارے پوش ایریاز، مثلا حیات آباد ہے جہاں میں خود رہتا ہوں، اس علاقے میں اور پورے شہر میں، اور آپ نے دیکھو پورے شہروں میں پانی کے اندر جو آلودگی آ رہی ہے، وہ آلودگی اس کو ختم کرنا یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے شاید یہ کوئی دل میں کسی کی ہو یا کوئی زبان سے کہہ دے کہ وہ وسائل، وہ افراد کہاں ہو جو یہ سارے کام کر سکے۔ آپ یقین کریں، میں مختلف ممالک میں گیا ہوں، ان ممالک میں جو یورپین کنٹریز ہے اور اسی طرح یہاں یہ عرب کنٹریز ہے، خلیجی ممالک ہے، جتنا عملہ ہمارے پاس ہے اس کام کے لیے اتنا عملہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ بالکل یقین کریں، وہ تنخواہیں جو وہ لوگ لیتے ہیں اسی ترتیب سے یہاں تنخواہیں لی جاتی ہے۔ ہمارے گزشتہ گورنمنٹ میں بلدیات کے وزیر تھے، انہوں نے کوئی ایک ایکشن لیا، آپ لوکل گورنمنٹ کو یاد ہوگا، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، انہوں نے ایکشن لیا تو باہر گاڑیاں نکل آئی، ملازمین نکل آئے، مزدور تھے، کام کر رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ ہماری یہ سڑک جو جاڑو والی گاڑیاں ہیں وہ ٹاؤن کے سڑکوں پہ چل رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میرے دوست ہے، میں نے ان سے کہا یہ کہاں سے یہ گاڑیاں تم لے کر آئے؟ لندن سے، باہر سے کسی نے ڈونیشن دی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کڑی ہوئی تھی، یہ لوگ بھی موجود تھے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن آج کل وہ پھر وہ صفائی کا عملہ غائب ہے۔ میری درخواست ہوگی لوکل گورنمنٹ سے بھی اس چیز کو ذرا دوبارہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے، ان کو کام پہ لگا دیا جائے۔ سینیٹیشن کا جو عملہ ہے، ہمارے ہاں پارک ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، اس پارک کے لیے ڈگ ویل بھی بنوایا پی ڈی اے سے، ہمارے F5 میں، اس میں وہ بن گیا، اس میں پائپ لائن بچائی گئی، اس میں لوگ ہے، لیکن اس کے چمن کو ہم روز دیکھتے ہیں وہ خشک ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ ہے، ایک جگہ پانی کا ایک بڑا تالاب کھڑا ہوا ہے، دوسری جگہ چمن خشک ہو رہا ہے، پودے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حیات آباد میں کچرے کے لیے باہر ایک بڑا وہ رکھ دیا گیا، ڈسٹ بن بڑا رکھا گیا ہے، لوگ اس میں اپنا کچرا لا کر ڈالتے ہیں، لیکن وہ بھرا پڑا ہوتا ہے، نیچے بھی اس سے وہ کچرا گر رہا ہوتا ہے۔ اب علماء کرام تو لوگوں سے کہہ سکتے ہیں گھر صاف کرو، گندگی، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں اس میں جو لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی پورا کیا جائے۔ صحت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی کھانا، کوئی پینا، کچھ کام نہیں آ سکتا جب تک ہماری صحت نہ ہو۔ ہمارے بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، بتایا بھی گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر جو چیزیں بتائی گئی ہے میں ان الفاظ کو نہیں دہرا سکتا،
لیکن کچھ چیز ایسی ہے جو روک کی نہیں جا سکتی، ان کا علاج کرنا ہے، پاخانے کا، باتھ رومز کا، صفائی ستھرائی کا پورا انتظام یہ بہت ضروری ہے۔ عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود پر جتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ آج کل علاج پر خرچ ہو رہا ہے۔ بے شمار قسم کی بیماریاں، اس میں علماء کرام کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اویئرنس کے بارے میں اپنے خطبوں میں بڑا مواد شامل کرے، اور یہ مواد شامل بھی ہو سکتا ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے ان کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے، جس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم رہنمائی کے لیے قرآن و سنت پر مشتمل ایک سلسلہ ان کو حوالے کر دے، اور وہ مجھے یقین ہے ان کی صرف تذکیر کے لیے ہوگا۔ پہلے سے آلریڈی جو اسلام کی صفائی و ستھرائی، صفائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، الطہور شطر الایمان، قرآن کریم میں جو بتائی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ سب کچھ پانی کے استعمال کے بارے میں مفتی عبدالستار مروت صاحب نے جو بات رکھی ہے، واقعی ہے کہ پانی کے استعمال کے اندر جو اسراف ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ گندا پانی، خراب آب و ہوا، خراب موسم، یہ جتنا بھی کچھ ہے، ماحولیاتی صفائی جو ہمارے جتنی ضروری ہے، اس سب کے لیے بنیادی طور پر ہمارا بنیادی یونٹ اس نے لوکل گورنمنٹ کی اس یونٹ نے کام کرنا ہے۔ ہمارے پائپ لائن سب درست ہو، ہمارا پانی صاف ہو، اور ہمارے گٹر اور پانی کی جتنی پائپ لائن ہے وہ الگ الگ ہو، اس کی صفائی ستھرائی کا اچھی طرح بندوبست ہو، اور اس میں ہم اجتماعی طور پر قومی مفاد کے لیے میری تجویز یہ ہوگی، شاید یہ بات عجیب لگے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ریلیٹڈ بات جو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ علماء یہ کام کرے، بے شک وہ کریں گے۔ میں خود اپنے ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے خطبے میں کل ہی اپنے خطبہ جمعہ کا موضوع اس کو بناؤں، اس میں تو شک نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن میری درخواست ہے، میں 2007 یا 2006 میں جاپان گیا ہوا تھا، جاپان کے دورے پر تھا، تو مختلف شہروں میں جانا پڑا۔ مجھے وہاں اندازہ ہوا ایک بیماری لگی تھی جاپان میں، اور وہ بیماری گروتھ کر رہی تھی، آج کل 3 4 10 دنوں میں وہ بیماری بڑھ رہی تھی کہ کمپیوٹرائز سسٹم کی وجہ سے انہوں نے فوراً اس کے انالیسس کی، پوری انکوائری کی جلدی، اور یقین ہو گیا ان کو، انکوائری میں یہ سامنے آیا کہ جاپان میں کیلشیم کی کمی آئی ہے، اور اس کمی کا علاج یہ ہے کہ دودھ کو استعمال کیا جائے، اور ایک جاپان میں پنیر جیسی کوئی اور چیز تھی، اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ پورے جاپان میں انہوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اویئرنس پیدا کی، قوم کو ایجوکیٹ کیا، اور پوری قوم لوگوں نے کہا کہ وہ دودھ بھی ختم ہو رہا ہے، اور کمپنیاں جو فیکٹریاں ہیں دودھ کی یا جو بھی جہاں سے ڈیری فارمز ہے، دودھ دڑانا شروع ہو گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں نے اس لیے مثال پیش کی کہ پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ تو میری تجویز ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اور اس پوری مجلس کی طرف سے یہ تجویز جائے کہ ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارے جتنے چینلز ہے، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اور ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور اخلاق باختہ چیزیں پھیلانے اور دن رات اس میں لگے رہنے کی بجائے قوم کے اندر صفائی کے بارے میں اویئرنس پیدا کرنے کی طرف توجہ دے۔ اور بڑا آسان ہوتا ہے، ہمارے پاس بڑے ماہرین بیٹے ہیں کہ ایسی پریزنٹیشن وہ بنا دے کہ قوم کی تربیت ہو، اور قوم کی تربیت، ہماری قوم سب سے اچھی قوم ہے۔ ہمارے ہاں نہ کیمرہ لگا ہوتا ہے باہر، نہ کوئی پولیس والے کڑے ہوتے ہیں، اور ڈرائیور اشارے پہ کڑا ہوتا ہے۔ اب جہاں جائے باہر، امریکہ میں، یہ خلیجی ممالک میں، سب کیمروں کی وجہ سے اور سی سی ٹی وی کے پورے سسٹم کی وجہ سے وہ تابعدار ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ کہیں ہٹ جاتا ہے پھر آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری بڑی اچھی قوم ہے، بہت جلدی، لیکن جو ہمارے تربیتی ادارے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن یہ کام کرے، سوشل میڈیا کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یہ کام کرے، ذرائع ابلاغ اسی پہ کام کرے، اور پورے قوم کے بچوں کو، یعنی ٹیلی ویژن سارے بچے دیکھتے ہیں، اگر کوئی اویئرنس کا پروگرام ہوتا ہے تو ہمارا بچہ ہماری صفائی ستھرائی اور صاف پانی اور یہ پورے ماحول کے لیے انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ حکومتی ڈنڈا کام نہیں کرتا جب تک دل تیار نہ ہو، اس لیے جتنے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی سدباب کے لیے لوگوں کی بغاوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو کمپیوٹر کا سسٹم آتا ہے اس کا توڑ بھی آتا ہے۔
लोगों ने कैमरे लगाए स्पीड के लिए, तो सऊदी अरब में लोग अपने जो गाड़ी का नंबर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा रहे थे, एक नंबर पे वो कंप्यूटर नहीं कैच कर सकता, वो स्पीड लगाते हैं। असल चीज़ है कौम की तरबियत हो, अफराद की तरबियत हो, दिलों की तरबियत हो। कुरान और सुन्नत यही काम करता है कि दिल तैयार हो जाते हैं, किसी कैमरे की फिर ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इंसानों की आदतें और फ़िक्र को तब्दील करना ये हमारे ज़राए इब्लाग़ का काम है। मेरी तजवीज़ है कि हमारे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत को और आज की इस मजलिस की बिहाफ पर एक तजवीज़ जाए कि कम से कम टेलीविज़न में और तमाम ज़राए इब्लाग़ में चैनल पे सफाई सुथराई, साफ पानी के इस्तेमाल और ये जो आज हमने पूरी बहस की है इसको समेट कर एक तजवीज़ बनाई जाए और उनको भेज दी जाए। ये चूँकि एक गवर्नमेंट एक सरकारी सतह की एक मजलिस है और ये बहुत ही अहम है। साफ ग़िज़ा, ताज़ा हवा, पाकीज़ा माहौल, अच्छी सेहत का ज़रिया, ये हमारी यही अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा। मुझे यकीन है कि जब हम ये काम करेंगे और हुकूमत भी ये काम करेगी तो उलमा अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करेंगे और हम सब मिलकर इस मुआशरे को पाक और साफ, इसके पानी को भी साफ और इसकी पूरे मुआशरे को भी साफ सुथरा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।